السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کس طرح سے ختم ہوئی، 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والی اتنی بڑی سلطنت کس طرح سے زوال کا شکار ہوئی، اور یہ کس کس کی سازش تھی، تمام تر حقائق جانیں گے اس پروگرام میں۔ اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ یہ 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین اور نصرانی اور یہودی کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ امریکہ اور یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تب تک مسلمانوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ ایک عیسائی تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی ہیں، غیر عربی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ ناظرین، یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام تھا عبد الوہاب نجدی۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام تھا ابن سعود۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے، اور اس وجہ سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی، کیونکہ اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔
لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دودھ چونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین، حرم شریف کے جن دروازوں کے نام پر صحابہ اور اہل بیت کے نام تھے، ان کا نام السعودیہ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کو کامیابی پر 1962 میں بالی ووڈ میں ایک لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی ہے، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا۔ اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور درندوں کے ساتھ ناچتے رہا۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس تمام تر حقائق کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔